کا اہتمام کرنا. شب گزاری یہ اتنی ہی جاندار ہوگی جتنی مسجد اور مسجد کے اعمال پختہ ہوں گے، مضبوط ہوں گے. اگر مساجد کمزور ہیں اور مساجد کے اندر اعمال میں کمزوریاں ہیں تو پھر شب گزاریوں کے اندر بھی کمزوریاں ہیں. اور شب گزاری کے اندر قیام اور تعام ہے، ماہانہ مسجد وار جوڑ کے اندر قیام بھی نہیں ہے اور تعام بھی نہیں. اثر سے لے کے اشراق تک قیام تعام کے ساتھ ہمیں شب گزاری میں شریک رہنا، اپنے ساتھ اپنے مصلی، اپنے ساتھ اپنی مسجد وار جماعت کو لانا، حتیٰ کہ اپنے دوست احباب اور اپنے گلی کوچوں میں رہنے والے جو آج تک مسجد میں نہیں آیا، نماز بھی نہیں پڑھی، ایسوں کی تشکیل کر کے شب گزاری میں لاؤ. کیونکہ ایسے لوگوں کو ماحول میں لانے کی ضرورت ہے، اور ماحول سے ہی ان کا ذہن پلٹے گا، ماحول سے ان کے اندر فکریں پیدا ہوں. عصر میں بیان ہے، مغرب میں بھی بیان ہے، عشاء کے بعد حیات الصحابہ ہے، پھر رات میں قیام ہے، اور رات بھر انفرادی دعوتیں ہیں، ذہن سازیاں ہیں، تشکیلیں ہیں، اور پھر فجر کے بعد ایک مذاکرہ ہے. اشراق تک اس طرح ہمیں وقت گزارنا. اور کوئی شہر کے سطح پر مسجدوں کا کچھ کام ہے، کچھ تقاضے، کچھ امور ہے، کچھ مشورے ہیں، تو آپ اس کا مشورہ بھی کریں. مسجدوں کی اور حلقوں کی کارگزاری ایک اجمالی کارگزاری لے لیں کہ جتنے حلقے ہیں وہ سارے حلقے آئے کہ نہیں ہیں، پھر حلقے والے اپنے اپنے حلقوں میں جب بیٹھے ہیں تو اپنی مسجدوں کی بھی کارگزاری ہے. ایک حلقے کی 10-15 مسجدیں وہ ساری کی ساری مسجد پہنچے گی نہیں. ہماری یہ سب گزاریاں یہ تو نقد جماعتیں نکالنے کے عنوانات ہیں. مسجد کے سطح پر کام ڈالے. کیا آپ اپنی جماعتیں بنا کر لے کر کے آئیں؟ اگلی شب گزاری میں کون بیرون کی جماعت بنا کے لائے گا، کون 4 مہینے کی جماعت بنا کے لائے گا، کون چلے کی جماعت بنا کے لائے گا، کون 2 مہینے کا افراد تیار کر کے لائے گا، کون ماہ مصورہ تہرور عاشرے کی جماعتیں بنا کے لائے گا، کون علماء کرام کی سال کی تشکیلیں کر کے لے. یہ ساری تشکیلوں کا موضوع ہے ہمارا شب گزاری. پہلی مجلس ختم ہوگی اس میں بھی 100% تشکیل اندرون بیرون کی ہو رہی ہے اور چلے 4 مہینے کی ہو رہی ہے، اور دوسری مجلس ہوئی اس کے اندر بھی تشکیل ہے، اور فجر کے بعد مجلس ہے اس کے اندر بھی تشکیل ہے. اس طرح ہمیں شب گزاریوں کا اہتمام کریں. اسی طرح میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہماری اہم اور بہت بنیادی ذمہ داری ہے کہ اپنی جماعتوں کو لے کر کے کمزور علاقوں کے اندر جانے کا اہتمام کریں. ہر پرانا ساتھی کی بنیادی ذمہ داری اپنی جماعت خود بنائے. روزہ کی جماعت ہو یا چلے 4 مہینے کی جماعت ہو، ہر پرانا ساتھی جو جماعت کو لے کے چل سکتا ہو ایسا ساتھی محنت کر کے، دعوت دے کے، تشکیل کر کے، وصولی کر کے اپنی جماعت خود مکمل کرے. جب تک اس وقت پر کام نہیں آئے گا اس وقت تک میرے بھائی دوستوں بزرگوں پوری دعوت پوری امت تک پہنچ نہیں سکتی. امت کے ہر طبقے تک اللہ کا پیغام پہنچ نہیں سکتا. اتنا بڑا طبقہ جہنم کی طرف چلا جا رہا ہے اور بے دینی کی طرف، بے دینی کے سیلاب میں بہتا جا رہا ہے. ہماری بہت بنیادی ذمہ داری. یہ نہیں کہ سارے پرانے اکٹھے ہو کر کے جا رہے تھے روزہ میں، سارے پرانے اکٹھے ہو کر کے جا رہے چلے میں، اور اب تو مستورات میں بھی سارے اکٹھے ہو کر کے جا رہے پرانے ساتھی. نہیں کوئی گنجائش نہیں. ایک جماعت میں صرف ایک ساتھی جو جماعت کو لے کر چل سکتا ہو وہ اس کے اندر ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، خلفائے راشدین کا معمول تھا کہ وہ ہمیشہ نئے اور پرانوں کی ترتیب بنا کر کے اللہ کے راستے میں بھیجا کرتے تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وائل بن حجر جو یمن کے شہزادوں میں سے وہ آئے تو ان کی جوڑی بنائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جو مہاجرین میں سب سے زیادہ فقیر اور محتاج اور مسکین تھے. دونوں کی جوڑی بنا مولانا فرمایا کرتے تھے کہ جب پرانے اور نیوں کی جوڑیاں بنائی جائیں گی تو پھر پرانوں کی ترقی ہوگی اور نیوں کی تربیت ہو جائے گی. پرانوں کی ترقی اور نیوں کی تربیت ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بنائی. اس جماعت کے اندر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ عامر ربیل کو بھی لگا دیا. عامر ربیل کہتے ہیں اس ڈاکو کو جو تنے تنا پورے قافلے کو لوٹ لے. اتنا خطرناک ڈاکو بتائیے آپ. کیوں؟ تاکہ یہ قرآنوں کے ساتھ جاوے گا تو اس کے اندر ساری اچھائیاں خوبیاں اس کے اندر پیدا ہوں، اس کے اندر کی ساری خرابیاں دور ہو جائیں. چنانچہ وہ اس ایک سفر کے اندر اتنا متاثر ہوا کہ اس کی پوری زندگی پلٹ گئی. اس نے کہا ابو بکر آپ کو میں نے اپنا دوست بنا لیا ہے اور میں ہمیشہ آپ سے مشورہ کر کے چلتا رہوں گا. اب ہم بچھڑنے والے ہیں، آپ مجھے کچھ نصیحت کر دیں. تو اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تم 5 انگلیاں گن سکتے ہو، شمار کر سکتے ہو؟ کہ ہاں جی ہاں. تو کہنے کے لوگ گنو. پہلا ہے کہ اللہ کی اس بات کی گواہی تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کے بندے. اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ تم نمازیں قائم رکھو. تیسری نصیحت یہ ہے کہ زکات ادا کرو. چوتھی نصیحت یہ ہے کہ روزے رکھو. 5ویں نصیحت ہے کہ حج کرو.
اور آپ نے اسی لیے حضرت اکثر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم اجنبی لوگوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلا کرو تاکہ تمہارے اخلاق اچھے ہو. جتنا اجنبی آدمیوں کے ساتھ نکل کر ان کی خدمت کرے گا اور ان کی اصولوں کو برداشت کرے گا اتنے اس کے اخلاق اچھے ہوتے چلے. یہ بہت بنیادی سنت. ہر پرانا ساتھی اپنی جماعت میں، ایک جماعت میں 2 یا 3 ساتھی پرانے، باقی 7 ساتھی 10 ساتھی نئے نئے ہوں. اور پھر یہ جماعت جاوے بنجر علاقوں میں جہاں کوئی استقبال نہیں، کوئی نصرت نہیں، کوئی اکرام نہیں، کوئی بلاوا نہیں، وہاں جا کر اپنا پورا خرچہ اور پھر بستی والوں کا بھی اکرام کریں، دسترخوان وسیع کریں اور پھر وہاں پر آپ اعمال کو اور کام کو جمائیں، وہاں سے نفع جماعت بنائیں. اس لیے سہروزہ کی جماعتوں کا رخ صحیح ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ کوئی بھی جماعت کہیں سے بھی اٹھی اور اٹھ کر کے جہاں اس کا دل لگا، جہاں نصرت کا ماحول دیکھا وہاں چلی گئی. یہ بات بالکل غلط. کہ مشورے سے آپ کا طے ہوگا کہ آپ کی سہروزہ کی جماعت کہاں جائے گی، آپ کی چلے کی جماعت کہاں جائے گی، آپ کی 4 مہینے کی جماعت کہاں جائے گی، آپ کی مامسورہ جماعت کہاں جائے گی. طے. سب سے سخت علاقوں کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو روانہ فرمایا کرتے تھے. اور جب دیکھتے تھے کہ اگر مدینے میں ان کو رخ بتا دیا جائے گا تو اس رخ پہ نہیں جائیں گے تو آپ یہ طریقہ اختیار کرتے تھے کہ امیر طے کرتے تھے، جماعت ساتھ میں بنا دیا کرتے تھے اور ان کا رخ ایک پرچے میں لکھ کر امیر صاحب کے حوالے کر کے یہ فرماتے تھے تم اس رخ پر مدینے سے نکل کر چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو. جب چلتے چلتے 3 دن سفر ہو جائے تو پھر ایک جگہ پڑاؤ کرنا، پھر پرچی کھول کے دیکھنا اس کے اندر رخ لکھا ہوا ہوگا. پھر ساتھیوں کو بتلانا کہ دیکھو یہ رخ اللہ کے نبی نے ہمیں دیا ہے، اب بتاؤ کون دیا ہے. کیونکہ مدینے کے ماحول میں اگر وہ رخ بتا دیا جائے گا تو پھر اپنے ماحول کی کمزوری کی وجہ سے اس رخ پہ جانے کے لیے تو دیا ہے. ایسے اللہ کے نبی چن چن کے بنجر علاقوں میں جماعتیں روانہ کرتے. یہ اصل سنت. یہ نہیں کہ استقبال والے ماحول میں ساری جماعتیں پہنچ. بنجر علاقے دیکھیں پھر اتجاج کا ماحول ہے. ایسے گاؤں دیہات آپ دیکھیں گے ان کو سرخیوں میں لکھے رکھے اپنے رجسٹر میں کہ جہاں پر مسجد ہی نہیں لیکن مسلمان ہیں. آپ تلاش کریں، 1 گھر ہے 2 گھر ہے 3 گھر ہے، آپ اسے تلاش کریں اور اپنی سہروزہ کی جماعت لے کر کے وہاں پہنچیں. 2 دن لگا دیں، 3 دن پورا وہاں پر لگا دیں. ان کے گھروں میں قیام کریں. گھر میں گنجائش نہیں تو گھر کے باہر آنگن میں دالان میں آپ قیام کریں. سب کچھ آپ اپنا برداشت کریں تاکہ ان اللہ کے بندوں بندی تک اللہ کا پیغام پہنچے. اللہ کے نبی کے قریب سنت. اور پھر اہتمام سے کارگزاری ہو. قلعے کی جماعتیں جاوے، سہروزہ کی جماعتیں جاوے، مردانہ جماعتوں مستورات کی جماعتیں ہو. مسجد کی سطح پر اس کی روانگی ہے اور واپسی پر مسجد کی سطح پر اس کی کارگزاری سنت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کا یہ معمول تھا. ایک بھر بھی چلا گیا اور تھوڑے سے تقاضے کے لیے بھی چلا گیا تو واپسی پر اس کا اہتمام سے کارگزاری. اور پھر بنجر بستیوں میں اگر جماعت آپ کی جا رہی ہے تو مضبوط جماعتیں ڈالیں اور تسلسل کے ساتھ جماعتیں ڈالیں. جب تک وہاں کام زندہ نہ ہو جائے اس وقت تک دوسرے رخ پر آپ جماعت بھیج سکتے. اور پھر میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہر پرانے ساتھی کی ذمہ داری کہ نظام الدین 2 مہینے کا سلسلہ قائم. یہاں پر آنا یہ فکروں کے بڑھنے کا ذریعہ، یہاں پر آنا پورے عالم کے کام کے تقاضوں کو سمجھنا اور پھر اس پر اپنی جان مال صلاحیتوں کو لگانے کا بنیادی ذریعہ ہو. عالمی فکریں اور عالمی تقاضے اپنے اندر پیدا کرنے کا بنیادی سبب ہے. یہ 2 مہینے تو بہت ابتدائی لوگوں کے لیے ہیں. 2 مہینے کس کے لیے؟ بہت ابتدائی لوگوں کے لیے. پرانا عملہ تو مستقل یہاں پر ہے. ہر ضلع کا پہلی سب کا عملہ اپنے ساتھ کچھ ساتھیوں کو لے کر 12 مہینے باری یہاں پر 12 مہینے یہاں پر رہے. یہ نہیں کہ گجرات والوں کے لیے 2 مہینے طے صرف اسی 2 مہینے میں آ کے نہیں. ہمارے یہاں ان 2 مہینے میں بھی جس طرح تقاضا ہے 12 کے 12 اور 10 مہینوں میں بھی وہی تقاضا. ملکوں سے آ رہی جماعت، عربوں کی جماعت آ رہی، عجم کی جماعت آ رہی، انگریزی جماعت آ رہی اور وہاں کر کے پوچھتے ہیں کہ بھائی جماعت آئی تھی آپ کے یہاں سے، انہوں نے تشکیل کری کہ ہم آئے ہیں. وہ حضرات کہاں ہیں؟ وہ تو اپنے گجرات میں آپ کو تشکیل کری، انہوں نے دعوت دی، آئے نظام الدین آئے. اب وہ تو ہے نہیں یہاں پر. ان کی دعوت ان کی تشکیل آپ نے کی ہے اور پھر ان کو لے کر کے اب چلنا، ان کو کام سمجھانا، ان کو مطمئن کرنا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ہم پورے عالم کے میزبان. یہ نہیں کہ صرف نظام الدین والوں کا کام، پورے عالم کا، پورے عالم کے یہاں آنے کا آپ ذریعہ اور ان کو مطمئن کرنے کا آپ ذریعہ.
वहाँ वो 3 दिन नहीं देने को तैयार, वहाँ 3 घंटे आपके साथ लगाने को तैयार है। अब वो पूरा जिला लेकर के आए, 4-4 महीने लेकर के आए और लंबा खर्चा लेकर के आए, बड़ी दूर से सफर कर कर आए। अब उनको अव्वल से लेकर आखिर तक उनके साथ लगकर, उनके साथ तश्कीलों में जाकर उन्हें पूरा काम समझाने आपकी जिम्मेदारी। यानी कि पूरे आलम को तो आपने, ये तो ऐसे हो गया आपने जो है किसी मौके पर अपने घर में सबको दावत दी और फिर जब वो सारे मेहमान पहुंचने लगे तो आप गैर हाजिर, आप गैर हाजिर। अरब आ रहे, अजम आ रहे और मुख्तलिफ ममालिक के लोग आ रहे, अफ्रीका के तो हमारी दुनिया की 2-2 महीने का 12 महीने गुजरात का 2-2 महीने के लिए 12 महीने आपकी जो है जोड़े नुसरत के निजामुद्दीन में नुसरत की जो है जमात में शामिल रहे, ताकि पूरे आलम के जब जो तकाजे आए उस तकाजे में इस्तेमाल हो और हमारे अंदर आलमी फिक्र पैदा हो। आलम के तकाजे पूरा होने में अल्लाह ताला हमें कबूल करे, हमें जरिया बने, करेंगे भाई इंशाअल्लाह। इसलिए इन चंद बातों का हमें ख्याल रखना है। एक तो अपने मकानी काम का एहतिमाम है, उसके अंदर खुसूसन मस्जिदों को 24 घंटे आबाद करना, दिन में भी और रात में भी। हज़रत ने सुबह भी मिसाल दी थी कि रात का वक्त भी हमें कम से कम 3 हिस्सों में 4 हिस्सों में तकसीम कर लेना अल्लाह के रास्ते में। तो मकामी लोगों को लेकर अपने साथियों के साथ उनकी जोड़ी बनाकर हमें मेहनत करना, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अब जो बातें अर्ज की गई है वो अमानत है, इस पर अमल भी करना है और अपने सूबों में जाते वक्त उसको लेकर के जाना, वहां पर अमल में भी लाना है। इसलिए अभी बैठे बैठे साथी हल्के लगा लें। इनफरादी दावत देने पर हालात आएंगे, इनफरादी दावत देने पर हालात आएंगे। यकीनी है सूरज निकल जाए लेकिन रोशनी ना हो, ये तो हो सकता है, लेकिन एक शख्स अल्लाह का पैगाम लेकर नबी के नहज और तरीके पर सहाबा की सीरत को सामने रखकर खड़ा हो जाता है और फिर हालात ना आए, ये नामुमकिन बात। इसलिए अल्लाह के नबी ने पहले फरमाया अशद्दुन्नासी बलाअन अल-अंबिया सुम्मा अल-अमसल फल-अमसल, कि सबसे ज्यादा अज़ियत तकलीफें नागवारियां अंबिया को पेश आती हैं और उसके बाद जो जितना नबी के नहज पर चलता है दीन की मेहनत करने में, उसे उतना ही आजमाइश से गुजरना पड़ता है। लेकिन इसका हल क्या है? इसका हल ये है इन तमाम नागवारियों में, इनफरादी दावत देने में जो तकालीफ नागवारी आ रही हैं उसे बर्दाश्त करें, इस्तिकामत के साथ अपना काम करें। चुनांचे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दावत देते रहे और लोग इनकार करते रहे, यहाँ तक कि अबू तालिब ने भी हज छोड़ दिया, 7 दिन छोड़ दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया था कि अगर मेरे दाएं हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद रख कर ये कह दिया जाए कि तुम ये दीन की मेहनत का काम छोड़ दो, तब भी मैं ये दीन की मेहनत नहीं छोड़ूंगा, यहाँ तक कि अल्लाह का ये दीन गालिब आ जाए, या फिर मैं इसी दीन की दावत देते देते मैं हलाक हो जाऊं और दुनिया से रुखसत हो। ये हालात के आने पर आदमी अपने दीन पर जमा है, इस्तिकामत के साथ है, अपनी दीन की मेहनत में लगा है। ये सब बुनियादी सुन्नत और इतना ही काफी नहीं है, बल्कि इनफरादी दावत देने के नतीजे में अज़ियत देने वाले, तकलीफें देने वाले और परेशान करने वाले, रुकावटें डालने वाले अगर आ रहे हैं तो फिर दाई का जज्बा ये होगा, अगर वो नबी वाले नहज पर दीन की मेहनत कर रहा है तो उसका जज्बा ये होगा कि किसी तरह इनको हिदायत मिल जाए, इनके लिए कभी हलाकत की बददुआ नहीं निकलेगी, बल्कि इनके लिए अगर दिल में इंतकाम का जज्बा पैदा हो रहा है तो उस इंतकाम के जज्बे को छोड़ देना, खत्म कर देना, ये अल्लाह का अम्र होगा। जितने लोगों को आपने दावत दी, अल्लाह का पैगाम पहुंचाया और उन्होंने अनजाने में आपको तकलीफें पहुंचाई और रुकावटें पैदा करिए, तो आप उनके लिए दुआएं करेंगे, आप उनके लिए बद्दुआ नहीं करेंगे, यहाँ तक के दिल में इंतकाम का जज्बा पनपने नहीं देंगे। अस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला। नबी जी ये जितनी बातें आपको सब बातें सुना रहे हैं, कड़वी कसे की बातें सुना रहे हैं, और उसे आप बर्दाश्त भी करें और उनके खिलाफ जो दिल में इंतकाम का जज्बा पैदा हो रहा है आप उसे भी खत्म करें। ये मिजाज नबूवत है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये दावत की सुन्नतें हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का भी यही हाल और यही मामूल था। इनफरादी दावत देने से अफराद की जिंदगियां भी बदलती है। उमैर बिन वहब आए मक्के से मशवरा करके एक साथी के साथ कि मैं जाके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करता हूँ, नऊज़ बिल्लाह, और तुम मेरे घर वालों की कफालत करना। जैसे वो मदीने पहुंचे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि उमैर कैसा न हुआ,
کہنے لگے ایسی زندگی منافعات کے لیے آپ نے فرمایا تلوار کیسی کٹک رہی، تو کہنے لگے کہ یہ بہت بری چیز ہے، اس نے تو بھائی بھائی میں دشمنی پیدا کر دی۔ آپ نے فرمایا عمیر وہ خانے کعبہ میں رات کے وقت میں تم نے خانے کعبہ کے پردے اور حتیم میں بیٹھ کر کے صفوان کے ساتھ مل کے کیا مشورہ کیا؟ سنتے ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان، سنتے ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان، ہر بدل جاتے ہیں۔ انفرادی دعوت کا یہ اثر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے انفرادی دعوت دینے کے لیے خطرناک راستے تک اختیار کیے، دشمنوں سے بھرے ہوئے راستے آپ نے اختیار فرمائے۔ ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈاکوؤں والا راستہ اختیار اسی لیے کیا تاکہ ان ڈاکوؤں کو جو اللہ ہی کے بندے ہیں اور وہ بھی ہدایت کے محتاج ہیں اور وہ بھی میری امت میں ہیں اور انہیں بھی جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کی ذمہ داری ہے، فریضہ ہے، اس وجہ سے وہ ڈاکو والا راستہ وہ ہے جو اللہ کے بندوں تک اپنے آپ کو تکلیفوں میں ڈال ڈال کر اللہ کے بندوں تک دین کی دعوت پہنچانے کی کوشش کرے، یہ پکا تکلیف۔ اور جس کے سامنے سیرت نہیں ہوگی تو وہ لوگوں کو دعوت دینے اور ان تک اللہ کا پیغام پہنچانے میں اپنی راہ سے سہولتیں دے، اپنی راہ سے اور سہولتیں تلاش کرے۔ اور یہ مزاج نبوت نہیں، یہ تنظیمی مزاج، سہولتیں دیکھیں اور دیکھیں کہ رکاوٹیں ہیں تو ابھی نہیں، اور جب رکاوٹیں دور ہو جائیں اس کے بعد دین کا کام کریں۔ محنت کرنے ہی پر حالات آئیں گے اور محنت کرتے کرتے ہی حالات اللہ تعالیٰ دور فرماتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضابطہ ہے، اصول ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، پہلی اور اہم ترین سنت انفرادی دعوت، صبح شام دن رات ایک ایک فرد کو جا کے دعوت دینا، دو دو کو دعوت دینا، تین تین کو دعوت دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ کفار مکے میں حرم شریف میں بیٹھے ہوئے اور انہوں نے آدمی بھیج کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ آپ یہ سوچ کر سمجھ کر خوشی سے ان کے پاس چلے گئے، شاید ان کی اب رائے بن گئی دین اسلام قبول کرنے کے لیے۔ جیسے وہاں پہنچے انہوں نے پھر وہی بات دہرائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے بابودان باطل کو برا بلا کہتے رہے، آپ ہمارے بڑے بوڑھے جو بزرگ گزر چکے ہیں ان کو احمق اور بیوقوف کہتے ہیں بت پرستی کی وجہ سے، آپ یہ چیزیں چھوڑ دیجیے گا تو ہم آپ کی بات مانیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ مزاج ہوتا ہے، جب دعوت کی محنت شروع ہوتی ہے تو لوگ اپنے مطالبے لے کر کے کہ آپ ہمارا فلاں مطالبہ دور کیے، آپ ہمارا فلاں مطالبہ پورا کیے، آپ نے فرمایا کہ یہ تو ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ہمارا ایک تقاضا ہے چھوٹا سا اسے پورا کر دیجیے، اپنے رب سے کہہ کر کے، وہ یہ آپ اپنے رب سے کہیے گا جس کی آپ ہمیں دعوت دے رہے، اس رب سے یہ کہیے گا کہ وہ ان مکے کے سارے پہاڑوں کو روئی کی دال بنا کر یہاں سے اڑا دے اور ہٹا دے تاکہ ہماری یہ جو زندگی ان پہاڑوں کی وجہ سے تنگ ہو رہی ہے وہ کشادہ ہو۔ اور آپ اپنے رب سے درخواست کریں کہ وہ یہاں نہریں جاری کر دے تاکہ ہماری یہاں جو خشک خالی ہے اور تحت خالی ختم ہو جائے۔ اور اپنے رب سے کہیں کہ وہ یہاں پر اچھے اچھے باغات لگا دیں، پھل میوے کے باغات لگا دیں، سبزیاں ترکاریاں اگا دیں اور اچھے محلات بنوا دیں۔ اللہ کے نبی فرمایا کہ میں ان مطالبوں کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں مبعوث نہیں ہوا، یہ میرے بعثت کے مقاصد میں نہیں ہے کہ تم جو ڈیمانڈ کرو جو مطالبے کرو وہ پورا کرنا، یہ میرے کام کا ہے نہیں حصہ ہے۔ تو کہنے لگے ٹھیک اچھی بات ہے، آپ اپنے رب سے اپنے کچھ تقاضے پورے کروا کے ہمیں دکھائیں تو ہم آپ کے رب کو مانیں۔ وہ کیا ہے؟ آپ اپنے رب سے کہیں کہ وہ آپ کے لیے اچھے نہر اور باغات لگا دیں، اچھے محلات بنا کر کے دیں۔ اللہ کے گھر میں رشتے بھی نہیں آئے۔ انہوں نے کہا اگر ایسی بات ہے ہم آپ کی بات نہیں مانتے، آپ ہمارے ڈیمانڈ پورے ہمارے مطالبے پورے کریے۔ وہ اٹھ کے جانے لگے، اللہ کے نبی بھی اٹھنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی نے کھڑے ہو کر کہا کہ میرا ایک چھوٹا سا تقاضا ہے، مطالبہ ہے، اگر وہ مطالبہ آپ پورا کر دیں تو میں ایمان لے آؤں گا۔ حضور نے شوق سے تمہارا کیا مسئلہ ہے بتاؤ، کیا تقاضا؟ تو پہلے میں چھوٹا سا مطالبہ ہے، آپ اپنے رب سے درخواست کریں، اپنے اللہ سے درخواست کریں کہ وہ آپ کے لیے لینے کا انتظام کریں، زمین سے لے کے آسمان تک ایک دن زمین پر شروعات ہو، اس کی پہلی سیڑھی آخری سیڑھی آسمان، اور آپ اس سے چڑھنا شروع کریں اور چڑھتے رہیں، میں دیکھتا ہوں یہاں تک کہ آپ آسمان میں داخل ہو گئے، آسمان میں پہنچ گئے۔ پھر آپ جب وہاں سے واپس آنے لگے تو آپ کے ساتھ دو چیزیں لازمی ہونی چاہیے، ایک کھلی ہوئی کتاب آپ لے کر اور دوسرے 4 فرشتے آپ کے ساتھ اتر رہے ہوں اور وہ آ کر کے آپ کی رسالت کی گواہی دے کہ ہاں آپ نبی برحق ہیں۔ اگر آپ نے یہ مطالبہ پورا کر دیا تو میں آپ کو نبی مانوں۔
پھر یہ کہنے لگا آپ ذرا رکیے، میری رائے بدل لیے، اب میرے ذہن میں یہ آ گیا ہے اگر آپ نے یہ مطالبہ جیسے میں نے کہا ویسا پورا کر کے دکھا دیا تب بھی مجھے پورا یقین ہے میں آپ کو سچا نہیں مان سکتا۔ ضد اور عناد کی یہ شکلیں ہوتی ہیں۔ مطالبے پورا ہونے کے بعد آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ کسی کا کچھ مطالبہ چھوٹا بڑا دنیا میں یوکر ابھی کسی طرح پورا کر لیتے ہیں، مطالبے کی بنیاد پر دعوت کی محنت نہیں چلتی۔ یہ مزاج کفار ہے، یہ مزاج المنافقین ہے۔ بعض آئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مان لیں گے لیکن آپ ایک وعدہ کریں کہ آپ کا انتقال ہو جائے گا تو آپ نبوت مجھے دے دیں وراثت۔ ایسا نہیں ہے تو آپ اپنے حیات میں دو حصے کر لیں، آپ جو ہے گاؤں دیہات کے نبی بن جائیں اور ہم شہر کے نبی سے بھی ہر ایک اپنے اپنے مزاج کے مطابق مطالبے کی بنیاد پر کوئی بنیاد پر کام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع سے فائدہ اٹھا کر دعوت دیتے، سامنے والے مطالبے کریں، سامنے والے آپ کے اوپر مٹی ڈالیں، برا بھلا کہیں، آپ کو تھوکیں اور پتھر برسائیں، لیکن آپ اپنی دعوت دیتے چلے جا رہے دس اور دن بدن لوگ دھیرے دھیرے پلٹ کے سخت دل لوگ نرم دل ہوتے جا رہے ہیں، اور جو قبول کرنا نہیں چاہتے تھے دین اسلام وہ دھیرے دین میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ کیوں؟ یہ مزاج نبوت کا کام ہو رہا ہے۔ مزاج نبوت کا کام جتنا ہم لائیں گے سیرت کی روشنی میں اتنا اللہ رب العزت رکاوٹوں کو اور حالات کو درست فرماتے چلے جائیں گے، رکاوٹیں دور کرتے چلے جائیں گے، رکاوٹ ڈالنے والوں کو بھی اللہ رب العزت معاون اور مددگار بناتے چلے جائیں گے۔ یہ سب سے پہلی بنیادی ہے، اس کے ہر ایک کی بنیادی ذمہ داری ہر ایک اپنی ذات سے یہ طے کرے کہ میں آج سے انشاءاللہ اللہ کے بندوں تک ایک کے پاس جا کے دین کی دعوت دوں گا اور اس کے لیے جو تکلیفیں ناگواریاں آئے میں اسے برداشت کروں گا، اور انفرادی دعوت دینے کے لیے مزید شرط ہے، انفرادی دعوت دینے کے لیے کیا شرط ہے؟ مزید شرط ہے، مشوروں کے لیے مزید شرط نہیں ہے، ملاقاتوں کے لیے مزید شرط نہیں ہے، آبادی کا عمل کرنے کے لیے مزید شرط نہیں۔ آپ جائیں ملک کے ملک آپ کو ایسے مل جائیں گے، آبادی کی مسجد نہیں ہے، آبادی کی محنت ہو گاؤں اور ایک بیوت گھروں کے اندر آپ حرم شریف چلے جائیں، تشریف لے جائیں اور سارا کام ہوتا ہے، اور آج تک ہوتا ہے، مکی ترقی پر کام ہوتا ہے، دو آدمی کی ملاقاتوں کی طرف کس کی طرف دو آدمیوں کی ملاقات، کیوں کہ حضور کے زمانے میں جب سخت حالات تھے مکہ مکرمہ میں تو دو ہی آدمی جا رہے، ایک رہبر ہے اور ایک ساتھی جا رہا، ازاری جا رہا ہے حضور غفاری جا رہا، دو آدمی کی جوڑی ملاقاتوں کی طرف ہمیشہ سنت، ہمیشہ مکی مدنی ترکیب کا کام قیامت تک چلتے ہیں، اور یہ سوچ غلط ہے پہلے مسجد ملے اور حالات درست ہو تو پھر ہم کام کریں گے، نہیں، محنت پہلے ہے اور ماحول کا بننا بعد میں ہے، اس کے نتیجے میں ایک چھوٹا سا اثر یہ ہوتا ہے کہ مسجدیں بھی وجود میں آ جاتی ہے، اصل ترتیب پہلے محنت اور اس کے بعد ماحول بدلے گی، لوگوں کے ذہن بدلیں گے، فکریں بدلیں گی، سوچ بدلیں گی اور دعوت اور جذبہ بنے گا، اس کے نتیجے میں مساجد وجود میں لوگوں کے لیے بڑی عبرت کی چیز ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محنت نہیں کر پا رہے، نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مساجد کا سلسلہ نہیں ہے، مسلط کا سلسلہ نہیں ہے، کوئی ہماری بات نہیں مان رہے، ہم کہاں سے کدھر سے محنت کی شروعات کریں؟ کہ آپ اپنی ذات سے محنت شروع کریں، اپنی ذات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ پر اتنی سختیاں اور اتنی رکاوٹیں، لیکن آپ نے محنت نہیں چھوڑی، آپ نے فوراً حرم شریف کو چھوڑ کر کے دار حرم سے اپنا کام شروع کر دیا، 13 سال تک آپ دار حرم سے کام کرتے ہیں، آپ مسجد میں جا کر حرم شریف میں جا کر دین کی دعوت نہیں دیتے، اور دعوت دی بھی ہے تو سختیوں کا سامنا کرنا پڑتا، تو آپ دار حرم سے رہ کے کام کرتے رہے، ایک فرد آیا کرتے تھے، ایک فرد کے انتظار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھیج دیا کرتے تھے، اور وہ آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے دیکھتے رہا کرتے تھے، کوئی اجنبی آدمی کسی دیہات سے کسی شہر سے آیا ہے عمرے کے لیے، اسے حکمت سے جا کے ملتے تھے، قریب لاتے تھے، اور وہ جیسے اندر آتا تھا اس کے لیے پہلے سے حالات بنا دیے جاتے تھے کہ دیکھو تم یہاں عمرے کرو، نمازیں پڑھو اور سارے نیک کام کرنا، لیکن ایک بات آپ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں، آپ کو ایک چیز سے 100% بچنا ہوگا، وہ کیا ہے؟ کہ پورا آدمی ہے، ان کا نام محمد ہے، اور ان کی بات ہر چیز آپ نہ سننا، ورنہ پھر تم فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے اور تمہارے گھر میں لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے اور تمہارے گھر کے حالات خراب ہو جائیں گے، ماحول ایسا ہوتا ہے۔
لیکن جتنی ان کی طرف سے شدتیں اور مخالفتیں پیدا ہوتی چلی گئی، ہمارے نبی اور حضرات صحابہ محنت کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے راستے بنیادی سنت ہے دعوت کے اندر ایک فرد کو جہاں کہیں بھی ہو اسے دعوت دینا اور اس کے بعد اسے ماحول میں لانا. اگر مسجد میں گنجائش تو مسجد میں لے کر دیں گے، ورنہ مسلوں میں لے جا کے بات کریں گے، ورنہ آخری کر جائے کہ ہم کوئی چیزیں بتا دیں گے اور کوئی گھر لے لیں گے اور کوئی چھوٹی سی دکان اس کا خالی کوئی جگہ لے لیں گے، کچھ بھی نہیں ہے تو درخت کے نیچے بیٹھ کر کے ہم اپنی دین کی دعوت کی بات کریں گے. قرآن کے اندر ایک زمانے میں کوئی مسجد نہیں، آج سے 50-60 سال پہلے وہ محنت ہوتی تھی تو پھر وہ لوگ اپنے ساتھ چٹائیاں لے کر کے چلتے تھے، جہاں کہیں چلے گئے انہوں نے چٹائی بچھائی اور اپنی نمازیں، اپنی تعلیم، اپنی دعوت، اپنے گشت کے سلسلے کی وجہ سے ان کو جماعت الحدیث چٹائی والی جماعت کے نام سے یاد کیا جاتا چٹائی والی جماعت. ہمارا کام تو مسجدوں پر موقوف ہی نہیں ہے بلکہ مساجد کام پر موقوف. سنی بات، ہمارا کام مسجدوں پر موقوف نہیں، مساجد کام پر موقوف. ہمارا کام مدارس پر موقوف نہیں، مدارس کام پر موقوف. آپ محنت کریں گے دین کی طرف پیدا ہوگی، علم کا شوق پیدا ہوگا تو اس کے ذریعے سے علماء تیار ہوں گے، اور جیسے آگے بڑھیں گے مدارس اور مکاتب کی شکلیں وجود